الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے والدین کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے بعد حقوق العباد میں سے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے ماں باپ کا درجہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا قرآن پاک میں جا بجا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ ماں باپ کا درجہ خدا اور رسول کے بعد خلوص رشتہ والدین کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں والدین کے حقوق کا ذکر اپنے حق کے ساتھ فرمایا، فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ احسان اور نیکی لازم فرما دی ہے کہ ماں باپ بلا شبہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین پر احسان کرو۔ مطلب یہ کہ والدین کو کبھی ناراض نہ کرو، ان کی خدمت میں کوئی کمی یا کوتاہی نہ ہونے دو، ان کی ہر ضرورت کو اپنی ضرورت جانو، ان کے سامنے عاجزی و محبت سے بات کرو اور ہر کام ان کے مشورے سے کرو۔ قرآن کریم میں ہے لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت بھی ہم پر لازم فرما دی گئی ہے۔ غور کیجئے کہ انسان کی پیدائش میں پیدا ہونے والے اور پیدا کرنے والے، یعنی کہ بندے اور اس کے معبود حقیقی کے درمیان ایک وسیلہ بھی ہے، اور وہ وسیلہ ہے والدین۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہم پر لازم اور برحق ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے جوان ہونے تک اور برسر روزگار ہونے تک والدین کو ہر طرح کے مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر والدین بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان کے ساتھ تعظیم سے بات کرو، یعنی کہ انہوں نے تمہارے لیے بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کو اف تک نہ کہو، اور ان سے بھی ان کے دل کو رنج و مصیبت پہنچے گی، دل کو تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تیرے لیے جنت بھی ہو سکتے ہیں یا دوزخ بھی، یعنی اگر تو اپنے والدین کی اطاعت کرے گا تو جنت کا حقدار ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کرے گا تو تیرے لیے دوزخ کی آگ کا عذاب ہے۔ دنیا کے رشتوں میں سب سے اعلیٰ پرخلوص رشتہ جو ہے والدین کا۔ ماں باپ بلا شبہ بڑی نعمت ہے، یہ ایسے دو نام ہیں جن سے محبت، خلوص، پیار اور اخلاص ٹپکتا ہے۔ درخت کیسا بھی ہو، اس کا کام سایہ کرنا ہے، اولاد کے لیے ماں باپ کی حیثیت گنے سائے کی مانند ہے۔ برکہ میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بیٹا اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ہر روز 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اسے 100 حج کا ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کثرت سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی طرف کی نسبت کی جائے۔ ماشاءاللہ، کسی زیادہ راہ خرچ کی ضرورت نہیں کہ والدین کی خدمت سے ہی سینکڑوں حج ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز بہت سے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش قسمت لوگ کون ہوں گے؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے ان کا احترام کرنے والے ہوں گے۔ مشہور حدیث پاک میں ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور پاک علیہ السلام معراج کی رات جنت میں داخل ہوئے تو وہاں قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی تو آپ نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کون پڑھتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حارث بن نعمان ہے، یہ فضیلت اسے اس لیے ملی ہے کہ یہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اور کی خدمت سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ کیوں نہ ہو کہ جب والدین راضی تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے اور اپنے بندے کو مالا مال کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی شان ہے یبسط الرزق لمن یشاء کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں فراخی فرماتا ہے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ۔ پھر اس نے عرض کیا اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ۔ پھر اس نے عرض کیا اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا والد۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ بہقی کی حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے والدین کا فرما بردار رہے اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے متعلق خدا کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کرے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ کے ایک صحابی حضرت علقمہ جو صوم و صلات کے پابند تھے اور صدقات خیرات میں بہت آگے تھے، سخت بیمار ہوئے، یہاں تک کہ ان کی زوجہ نے آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ کا صحابی حالت نزع میں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اسے کلمہ پڑھانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن کلمہ ان کی زبان پر جاری نہ ہوا۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کو اس امر کا علم ہوا تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں تو اس سے ناراض نہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ واقعی اس کی والدہ اس سے ناراض ہے، تو نبی کریم علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی والدہ سے معافی کی سفارش فرمائی۔ ماں نے انکار کر دیا تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جنگل سے لکڑیاں لانے کا حکم دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کا یہ عمل ماں کی ممتا کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے تھا۔ ماں نے سبب پوچھا، کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کو ان لکڑیوں کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ماں فوراً تڑپ اٹھی، ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگی اس آگ سے میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی اور یہ میرا دل برداشت نہیں کرے گا کہ میرے سامنے اسے جلایا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو اس سے بھی سخت تر ہے، مجھے اللہ عز و جل کی قسم علقمہ کو اس کا روزہ نماز صدقہ خیرات فائدہ نہ دے گا جب تک تو اسے معاف کر کے راضی نہ ہو جائے۔ اگر تو چاہتی ہے خدا اس کو بخش دے اور دوزخ کی آگ سے نجات دے تو اسے معاف کر کے راضی ہو جا۔ تو اس بڑھیا نے عرض کیا اللہ کے نبی میں اس پر راضی ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو حضرت علقمہ کے پاس بھیجا۔ جب آپ دروازے پر پہنچے تو اندر سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور حضرت علقمہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مہاجر انصار کے گروہ، جو شخص اپنی ماں پر اپنی عورت کو فضیلت دے گا اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور انسانوں سب کی لعنت ہوئی۔ والدین کے نافرمان دنیا آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مصائب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ برانی کی حدیث پاک میں ہے ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک راہ میں ایسے گرم پتھروں پر کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا کباب ہو جاتا، کچھ میل تک اپنی والدہ کو اپنی گردن پر سوار کر کے لے گیا ہوں، کیا اب میں اس کے حق سے بری ذمہ ہو گیا ہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے پیدا ہونے میں جس قدر
دردوں کے جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید ان میں ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے والدین کو گالی بھی دیتا ہے؟ فرمایا، ہاں، اس کی صورت یہ ہے، یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان جب دفن کیا جاتا ہے تو جوش غضب میں قبر سے دباتی ہے کہ پسلی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے۔ ماں باپ کے مقام و درجات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اپنی نمازوں میں والدین کو یاد کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو، میرے والدین کو، تمام مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب ہوگا۔ اولاد پر واجب ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کے نافرمان کو نہیں بخشتے، اور ایسے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ بہت جلد مرنے سے پہلے ہی دنیاوی زندگی میں سزا دے دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نافرمانی محفوظ رکھے جس کے لیے اس قدر اتنی جلدی سزا ہے۔ آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے، تو حکم ہوا کہ فلاں شہر میں چلا جا، وہاں ایک صاحب ہے جو جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں گئے، اس قصاب کے پاس پہنچے۔ اس قصاب نے آپ کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس قصاب نے ایک بڑی زنبیل پاس رکھ لی، وہ ایک نوالا خود کھاتا، 2 نوالے زنبیل میں ڈالتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت سے متعجب ہوئے، لیکن اس دوران دروازے پر دستک ہوئی تو وہ قصاب اٹھ کر باہر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سیل میں ایک ضعیف العمر مرد اور ایک عورت ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسکراہٹ سے خوشی کا اظہار کیا اور آپ کی رسالت کی شہادت دی، جاں بحق ہو گئے۔ قصاب واپس آیا تو زنبیل میں اپنے والدین کو مردہ پایا، فوراً معاملے کو سمجھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دست بوسی کی، کہا کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو عرض کیا کہ خدا کے رسول، زنبیل میں میرے والدین تھے جن کو میں کھانا کھلانے سے پہلے کھلاتا تھا، یہ ہر وقت دعا کرتے تھے، خدا ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کے بعد اس دنیا سے اٹھانا۔ اب میں نے ان کو مردہ دیکھ کر جان لیے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیری ماں کے ہونٹ ہلتے تھے، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ صاحب نے عرض کی کہ اے خدا کے پیغمبر، جب میں اسے کھانا کھلاتا تھا تو وہ میرے حق میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ الہ العالمین، اے پروردگار، میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں رفیق بنا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے والدین کی خدمت اور دعا کا اثر کہ ایک پیغمبر کی رفاقت بھی جنت میں ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ والدین کی دعائیں جنت میں لے جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین سے عزت، توقیر اور نرم لہجے میں بات کرو، اور اپنے بازوؤں کے لیے رحمت سے پھیلا لو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ۔ دعا کیا کرو کہ اے پروردگار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور شفقت سے پالا پوسا۔ اگر اولاد بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنے گی، ان کی خدمت کرے گی، تو یقیناً ان کی اولاد بھی بڑھاپے میں ان کے ساتھ نیکی کرے گی۔ اگر اولاد نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ وہی سلوک دہرائے گی۔ انہیں عدلے کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے گا۔ والدین کی ناراضگی پر قیامت کے روز خدا سے ملنے والی سزا تو اس کے علاوہ ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے۔